بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جو اللہ کے حکم سے آپ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک معجزہ تھا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ واقعے کا ہر پہلو آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ہی ریڈ کلر کا بیل بٹن ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے، ان دونوں کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وجہ دریافت کی تو بتایا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ تو اس شخص نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں ایسا ضرور کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا، زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا، وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس حبشی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کہتے ہی اس کے قبر سے جو آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے وہ بند ہو گئے۔ اس شخص نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی یہ قبر نہیں بلکہ دوسری قبر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور پھر فرمایا کہ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکلی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ نے انہیں وہیں چھوڑا اور آگے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد اس شخص پہ نیند کا غلبہ ہوا اور اس کی آنکھ لگ گئی، وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادہ اس عورت کو دیکھ کر اس پر وہ دل دے بیٹھا، یعنی اسے پسند آ گئی۔ اس عورت نے بھی شہزادے کو پسند کر لیا۔ وہ اپنے شوہر کو وہاں سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ اتنے میں اس شخص کی آنکھ کھلی تو بیوی کو وہاں نہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اپنی بیوی کو دیکھا تو شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ اس پر شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تمہاری بیوی نہیں، یہ تو میری لونڈی ہے۔ یقین نہیں آتا تو خود اس سے پوچھ لو۔ اس شخص نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عورت بولی، ہاں تم جھوٹ بولتے ہو، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تمہیں نہیں جانتی اور تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ وہ شخص روتا ہوا واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے حضرت عیسیٰ کو بتایا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر ایک شہزادے کے ساتھ چلی گئی اور اپنے آپ کو اس کی لونڈی بتاتی ہے، اور وہ شہزادہ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ لونڈی ہے میری۔ اس شخص نے کہا، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے کہا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جسے میں نے زندہ کیا تھا؟ اس عورت نے کہا، نہیں میں وہ عورت نہیں ہوں، یعنی جھوٹ کہا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ وہ عورت اسی وقت نیچے گر کر مر گئی، یعنی دوبارہ اس کو وہ موت نصیب ہو گئی۔ جو شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جو شخص ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری تھی اور زندہ
ہو کر دوبارہ اپنی ایمان کی دولت کھو بیٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور ہمیشہ ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیچے دی گئے ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر دیں چینل کو، ویڈیو کو لائک اور شیئر